حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر آج کا دن مجھے اور آپ کو یہی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو، بت پرستی کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال کر کچل دیا تھا۔ آنے والی نسلوں کو یہی پیغام دیا گیا کہ جہاں کہیں تمہارے سامنے شرک ہو، جہاں کہیں بت پرستی کا ماحول تمہارے سامنے ہو، تم اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ تم کو برداشت کرنے کی ضرورت۔ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی زندگیاں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ہے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت میرے اندر آپ کے اندر ہے، نہ تو جو ہے نا میرے اور آپ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آپ جیسی جوانی علیہ السلام نے ملک کے بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور کہا کہ ابو جان آپ میرے راستے میں آ جائے یا ملک کا بادشاہ میرے راستے میں آ جائے، میں توحید کو قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ جس کے سامنے کہیں گے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، آپ جس کے سامنے کہیں گے میں اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين۔ برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا بے پناہ شکر و کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بڑی کڑی آزمائشوں کے بعد آج اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور کرم سے سارا شہر نہیں بلکہ سارا ملک تکبیرات کی گونج سے منور ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے رحمت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو آزادی کے ساتھ آج عید الاضحیٰ ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم توحید پرستوں سے تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے اللہ نے اپنی عبادت کا زرین موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جن حالات سے امت گزر چکی ہے، اللہ ان حالات سے پھر ایسے دوچار نہ کری اس امت کو، آمین رب العالمین۔ برادران اسلام، عید الاضحیٰ کا موقع، عید الاضحیٰ ہر شخص جانتا ہے، اضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں چاشت کے صبح کا وقت، فجر کے بعد کے وقت کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز کچھ جلدی پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ رکھا گیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت اور کوشش کروں گا، اس لیے کہ ملک کے حالات، دنیا کے حالات، علاقوں کے حالات، سازشیں، مخالفتیں، دشمنیاں کوٹ کوٹ کر دشمن اپنے طور پر کر رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ آرام کی اور چین کی نیند سو رہا ہے۔ اسے یہ تمیز نہیں آئی ابھی تک کہ میری ذمہ داری میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میری ذمہ داری میں کیا کام دیے گئے تھے، وہ کام کو میں کیسے انجام دے سکتا ہوں، جس طریقے سے میرے اور آپ کے جد اعلیٰ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے کربناک وقت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وہ نمایاں کام لیا کہ شرک کا خاتمہ ہوا سرزمین سے اور توحید کا بول بالا ہوا۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر جن 25 یا 26 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے 2 نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی زندگیاں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ہے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے لوگوں اپنے نبی کی، اپنے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ ممتحنہ کے اندر کہا کہ اے لوگوں ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر! کیوں کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے؟ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا، تو دونوں کی زندگیوں میں کافی کچھ حتی الامکان جو ہے نا مماثلت ملتی ہے۔ اسی لیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر پیدا اسی لیے ہوئے کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت ہو جائے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا پیغام بھٹکتے ہوئے انسانیت تک پہنچ جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، آپ کو نبوت اس لیے سرفراز کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ذمہ داری دی، سب سے پہلی ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، جس کی سونڈ بھی ہو، جس کے کان بڑے یا چھوٹے ہو، یا جس کا خد چھوٹا ہو منڈا بڑا ہو، یا سر چھوٹا ہو اور منڈا بڑا ہو، الگ الگ قسم کے لوگوں کے پاس خدا تراشنے لگے اور لوگوں کے سامنے رکھنے لگے، انسانیت ان کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگی، انہی کو خدا تصور کرنے لگی اور انہی سے منتیں مرادیں مانگنے لگی، اللہ کی ذات میں شرک ہونے لگا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے شہر ار کی سرزمین پر آزر کے گھر میں، آزر جو آدمی تھا وہ نمرود کے دربار کا ایک معتبر آدمی مانا جاتا تھا، اور جو وہ خداؤں کو بنا کر مارکیٹ میں بیچا کرتا تھا بازار میں، اس کے اس خداؤں کی بہت بڑی جو ہے نا عزت ہوا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے، تم گٹکا کھانے سے باز نہیں آتے، سگریٹ پینے سے باز نہیں آتے، داڑیاں موڑنے سے باز نہیں آتے، مسجدوں کو چھوڑنے سے باز نہیں آتے، تمہارا عجیب سا حال بنا دیا گیا۔ یہ کیا تمہارے اندر جو نہ صفت پیدا کر دی گئی؟ نہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت میرے اندر آپ کے اندر ہے، نہ تو جو ہے نا میرے اور آپ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ 2 نبیوں کی سیرت کو چھوڑ کر میں اور آپ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر یہ تصور کر رہے ہیں کہ جنت میرا مقدر بن جائے گی۔ ناممکنات میں سے ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی معاشرے کے اندر تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ بڑا ستارہ آسمان پر چمک رہا ہے۔ کیا سوال تھا میرے ابراہیم کا باپ سے؟ ابو جان بتاؤ تو صحیح کہ ہمارا خدا کون ہے؟ ابو نے بتا دیا کہ چمکتا ہوا ستارہ تمہارا خدا ہے۔ جب ستارہ ختم ہو گیا تو سورج اٹھ کر کے آیا، باپ سے پھر پوچھا گیا ہمارا خدا، تو وہ ختم ہو گیا۔ ابراہیم کے باپ آزر نے کہا یہ سورج تمہارا خدا ہے، چاند تمہارا خدا ہے۔ غرض کے باپ کو لاجواب کر دیا اور کہا کہ جو نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا، وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ باپو جی، یہ اللہ تو کوئی اور ہے جس کی شان میں اور آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آپ جیسی جوانیاں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوانی کے اس وقت کو کہیں پر بھی ضائع نہیں کیا تھا، کہیں پر بھی جو نا بیکار کے اپنے وقت کو جو ہے ضائع نہیں کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملک کے بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور کہا کہ ابو جان آپ میرے راستے میں آ جائیں، یا ملک
ملک کا بادشاہ میرے راستے میں آ جائے، میں توحید کو قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ جس کے سامنے کہیں گے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، آپ جس کے سامنے کہیں گے میں اس کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ عید کا منانے کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ یہ عہد کریں آج کے دن، اس خوشی کے دن ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دے کر جو حاصل کیا تھا، آج وہ قربانی تو میں اور آپ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بدن میں طاقت دی ہے، آنکھوں میں روشنی دی ہے، دماغ کو اچھا بنایا ہے، غذا اچھی کھلا رہا ہے، معاشرے اور ماحول میں پیدا کیا ہے، مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ میں اور آپ اٹھانا چاہیے۔ آج کا دن مجھے اور آپ کو یہی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو، بت پرستی کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال کر کچل دیا تھا۔ آنے والی نسلوں کو یہی پیغام دیا گیا کہ اگر جہاں کہیں تمہارے سامنے شرک ہو، جہاں کہیں بت پرستی کا ماحول تمہارے سامنے ہو، تم اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا، نہ تم کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ شرک غیروں سے نکل کر میرے آپ کے گھر کے اندر آ گیا، میں اور آپ شرک کر رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں سے امیدیں لگا رہے ہیں، جھنڈوں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، چراغ جلا کر عبادتیں کی جا رہی ہے، ان کے نعرے مساجد کے اندر بلند کیے جا رہے ہیں، تعویذ گنڈے پلیتے لٹکا کر جنت میں جانے کی خواہش میں اور آپ بن گئے ہیں، لوگوں کے سروں پر، لوگوں کے قدموں پر سر جھکا کر، یہ قیمتی سر کو اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے لوگوں کے قدموں پر سر کو میں اور آپ جھکا کر سمجھتے ہیں کہ میرے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو نعرہ بلند کرنے کا حکم دیا تھا، وہی نعرہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ سورہ انعام کے اندر پڑھنا، ایک آیت نمبر 161 کے اندر اللہ نے واضح کہا، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے کہہ دیجئے بھائی؟ جنات سے، چرند پرند سے، جھاڑ پہاڑ سے، نہروں ندیوں سے، سمندر اور تالاب سے نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تھا یہ بھٹکتے ہوئے انسانیت کو یہ پیغام سناؤ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھٹکتے ہوئے جو انسانیت ہے، جب خوشی ہوتی ہے تو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، اور جب مصیبت آ جاتی ہے تو ان کے دروں پر چکر جو لگا لیتے ہیں، لات منات عزا حبل کو جو اپنا خدا مان چکے ہیں یا ولی مان چکے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو ہے پیغام سناتے ہیں، آپ اس بھٹکتے ہوئے دنیا تک کہنا۔ قل کے معنوں میں یہی آتا ہے کہ بتا دینا، سنا دینا، سمجھا دینا، املا کروا دینا، کہہ دینا ان لوگوں سے، قل ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، میری عبادت، ومحیایا، میرا جینا، وممات، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے میرا مرنا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کی تمام عبادتیں، نمازیں، قربانیاں، جینا اور مرنا، تمام کا تمام اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ ذرا اس ایک آیت کو میں اور آپ اپنی زندگی میں رکھ کر کے ذرا اپنا جائزہ لیں گے۔ دیکھا ہے کبھی جائزہ لیا ہے کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا۔ اس قوم سے کہا تھا نا، یہ قوم کدھر بھٹک رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کدھر اس کا مزاج بنا دیا گیا ہے، دنیا کے شیدائی بنا دیا گیا، دنیا کا دلدادہ بنا دیا گیا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والا مجھے اور آپ کو بنا دیا۔ اذان بلند ضرور ہوتی ہے، کیا میں نماز اللہ کے لیے پڑھنے مسجد میں آتا ہوں؟ نہیں بھائی، کام چل رہا ہے، کام آخری ہے، ہو جانے دو، یا دکان صبح سے نہیں کھولا تھا اور دیر ہو جائے گی، یا فلانی جگہ پہنچنا تھا وہاں پہ نہیں پہنچ سکا، دعوت میں جانا تھا، دوست انتظار کر رہا تھا، نماز کا کیا ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ استغفر اللہ، یہ جرم کیا میں نے اور آپ نے، جیا تو دنیا کے لیے، مرے تو دنیا کے لیے۔ قربانی بھی کرتا ہے تو انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر۔ اللہ دیتا ہے لاری آٹو نیا،
لیکن بکرا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیتا ہے انسان، جبکہ بتایا گیا میری تمام کی تمام قربانیاں جو ہیں، نفسانی قربانی ہو یا جانور کی قربانی ہو، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان لوگوں کو کہ دشمنی تمہاری کس سے ہے آخر۔ آج تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے آپس میں دشمنی کر رہے ہیں، عقائد کی دشمنی آ گئی، مساجد کی دشمنی آ گئی، طریقوں کی دشمنی آ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ تمہاری دشمنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیٹ دشمنی، ڈائریکٹ تمہاری دشمنی ان سے ہے جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، خطرناک دشمنی تمہاری ان سے ہے۔ لیکن وہ دشمنی کو میں نے اور آپ نے بھلا دیا۔ مام لنچنگ میں 50 سے 60 مسلمانوں کو 50-60 کا مجموعہ مل کر ظالموں نے ختم کر دیا۔ میرا بھائی نہیں مرا اس میں نا، میری بہن کی عصمت نہیں اتاری نا، میرے کسی چچا کو نہیں مارا گیا نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لوگ محفوظ ہیں تو سب لوگ محفوظ ہیں۔ کیوں ہوا یہ آخر؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قانون میں تبدیلی کر دی، ہم نے قرآن کے قانون کو بدل دیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ تمام چیزیں مجھ سے اور آپ سے چھوٹنے لگے تو آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے رحم اور کرم پہ جینے والی قوم بن گئی ہے۔ 1000 برس تک تم نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے، لوگوں کے فیصلے تمہارے پاس ہوا کرتے تھے، تمہارے در کے غلام تھی آج کی یہ قوم۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو جب تم نے چھوڑ دیا، پامال کر دیا، تو اللہ غیروں کے دروں کا محتاج بنا دیا تمہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور خواری اس نبی کی امت پر اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی وقت ہے تمہارے پاس، آج بھی سرنڈر کرو اپنے آپ کو، دنیا کا پیچھا چھوڑ کر اسلام کے طرف لپک کر کے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے طرف آؤ۔ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے، اسلام قربانیوں کا مذہب ہے، اسلام نفسانی خواہشات کو کچلنے کا مذہب ہے۔ لیکن آج کون کچل رہا ہے اپنے نفس کو؟ میں اسمارٹ دکھنا ہوں، بیوی کو کہیں بوڑھا نہ نظر آؤں تو چکنا بن کر کے جو ہے نا بیوی کے سامنے جا کے شوہر پوچھتا ہے کہ بیگم ذرا بتاؤ چہرہ کیسا لگ رہا ہے، وہ جہنمی عورت پلٹ کر کہتی ہے تم تو بہترین خان برادری سے بھی اسمارٹ لگ رہے ہو۔ استغفر اللہ، کہاں ہے تمہارے پاس قربانی؟ کون سی قربانی دینا چاہتے ہو تم؟ شادی بیاہ کا مسئلہ آ گیا تو نفسانی خواہشات، عید برات کا مسئلہ آ گیا نفسانی خواہشات، لینے دینے کا مسئلہ آ گیا نفسانی خواہشات، تجارت اور کاروبار کا معاملہ آیا نفسانی خواہشات۔ قربانی دینے کا تم جذبہ سمجھتے ہی کیا ہو؟ کبھی بیٹھ کے اطمینان سے قربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بکرے کو خرید کے لانا، یہ 5000 10,000 20,000 1 لاکھ کا بکرا لانا، چہرے جس کے جو ہے گلے پر چھری چڑھا دینا، اس کے جسم سے خون کو بہا دینا، اس کے گوشت کو کھا جانا، مزے لے لے کے نیند بھر سو جانا۔ تم سمجھتے ہو اگر یہ قربانی ہے تو یہ وقت تمہیں چیلنج کر رہا ہے، آج کا وقت میں چیلنج کر رہا ہے۔ یہ قوم اگر آج نہیں اٹھے گی اس کی نسلوں کو زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ چیلنج ہے ہمارا، لے جاؤ ہماری باتوں کو۔ کب تک یہ غفلت کی زندگی جیئیں گے تم؟ کب تک یہ خواب غفلت میں جیئیں گے تم؟ آج اٹھو، اپنے پنجڑیوں میں دم پیدا کرو، اپنی کمر میں دم پیدا کرو، اپنے بازوؤں میں دم پیدا کرو۔ پڑوسی کو ستانے کے لیے نہیں، بیوی کو مارنے کے لیے نہیں، محلے میں دھوس جمانے کے لیے نہیں، کسی پولیٹیشن کا ساتھ دینے کے لیے نہیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے تم کو اٹھنا پڑے گا، اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ ایک مثال کو ذہن میں رکھ لیجئے، مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے ہمارے اسلافوں نے اس ملک میں زیادہ کام نہیں کیا، عمارتوں کو تعمیر کر دیا اور غیروں کے حوالے کر دیا، مدارس نہیں بنائے، حفاظ زیادہ نہیں بنائے، علماء زیادہ نہیں بنائے، دعوت و دین کی تبلیغ نہیں کرے، اور آ کر کے ہمیں اقلیت میں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور اس مثال کو ذہن میں رکھ لینا، اگر تم آج سے یہ کام کرنا اگر چھوڑ دو گے تو یاد رکھنا آئندہ تمہاری نسلوں کو ڈھونڈنے سے نہیں مل پاؤ گے۔ یہ سرزمین کے اوپر بہت بڑا قبرستان تمہارے لیے اس سرزمین کو بنایا جا رہا ہے، تم کدھر سوچ رہے
رہے ہو کہ میں اذان دے رہا ہوں تو میں اطمینان میں ہوں، میں 30 دن کی روٹی کھا رہا ہوں تو جو ہے امن میں ہوں، میں جوانی میری اچھی ہے تو امن میں ہوں، صحت ہے تو میری امن میں ہو۔ ہرگز نہیں ہے، یاد رکھنا دوستو، سازشیں خطرناک طریقے سے تمہارا پیچھا کر رہی ہے، رات اور دن تمہارا پیچھا کر رہی ہے، نت نئے اپلیکیشن بنا کر کے میری نوجوان بہنوں کا سودا کیا جا رہا ہے، ان کی عصمتوں کو بیچا جا رہا ہے، میرے نوجوانوں کو دہنا بھٹکتے راہ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ کیسے برداشت ہو؟ میرے گھر میں قرآن بھی ہو، میرے پاس نبی کا کلمہ بھی ہو، میں صحابہ کی سیرت بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں نبی پر درود بھی پڑھتا ہوں، میں ابو بکر کو خلیفہ بھی مانتا ہوں، میں عمر کو خلیفہ بھی مانتا ہوں، میں عثمان کو خلیفہ بھی مانتا ہوں، میں علی کو خلیفہ بھی مانتا ہوں، میں خلفاء کو مانتا بھی ہوں، اور معاشرے سے میں گندگی ختم نہیں کرتا۔ تو تف ہے تمہاری ایسی مسلمانی پہ اور تف ہے تمہاری ایسی جوانیوں پہ۔ کھڑے ہو، وقت آ چکا ہے، دشمن سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا ہوگا، اپنے لہجے اور اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ میرے ابراہیم نے ایسے ہی ڈرایا تھا، نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کے، سارا دربار شاہی ایک طرف تھا، ابراہیم اکیلا ایک طرف تھا، تمام کے تمام لوگ ایک طرف، باپ بھی سار چھوڑ چکا تھا۔ نمرود دیکھ رہا ہے آزر کا بیٹا سینہ تان کر، آنکھوں میں بجلی لیا ہوا، آواز میں کڑکی لیا ہوا، نمرود کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ نمرود آفر کرتا ہے، بتا اے نوجوان، کیا ہے تیری فرمائش؟ کیا دوں تجھے؟ کیا دیا جائے تجھے تاکہ تیرا مشن تو روک دے؟ اللہ اکبر! میرے ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نمرود کے دربار میں میرے ابراہیم نے یہ نعرہ بلند کر کے ایک طوفان بپا کر دیا تھا نمرود کے دربار میں۔ لیکن آج تمہاری جوانیاں یہ چبوتروں کی زینت بنی ہوئی، گٹکے کی زینت بنی ہوئی، یوٹیوب پر فیس بک کی زینت بنی ہوئی، انسٹاگرام کے دیوانے تم، رات بھر الوؤں کی طرح جاگنے والی قوم یہ تم۔ آج جاگو دوست، یہ مہینہ، آنے والا مہینہ، یہ مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے کہ قربانیوں سے ہی اسلام جو ہے نا پنپتا ہے، اور قربانیوں سے ہی کامیابیاں ملتی ہے، اور قربانیوں سے ہی زندہ قومیں زندہ رہ سکتی ہے۔ قربانیاں دینا تم چھوڑ دو گے، زندہ رہتے ہوئے تمہارا شمار مردوں میں کر دیا جائے گا۔ آج جس عید میں میں اور آپ داخل ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک قربانیوں کو دیا، بہترین قربانیاں دی۔ اللہ نے خوشی کا اظہار کر لیا، بیٹے کو بچا لیا، دمبے کی قربانی ہو گئی۔ الحمدللہ، سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ تمہیں قربانیوں پر ابھارتا ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے میاں، 1442 ختم ہونے جا رہا ہے، تمہارے لیے قربانیاں چاہتا ہے اسلام۔ 1443 شروع ہوگا، 1443 کا پہلا دن، پہلی محرم تم سے قربانی چاہتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، میرے دوسرے خلیفہ کو ظالموں نے شہید کر دیا، میرے دوسرے خلیفہ کو ظالموں نے خنجر مار کر شہید کر دیا۔ پہلا دن محرم کا یہی سکھاتا ہے، لوگوں کو یہ تاریخ بھلا کر 10 محرم کی تاریخ یاد دلا دی گئی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کچھ اور باتیں ہیں۔ پہلے محرم کی شہادت کو یاد رکھنا کبھی بھی، یہ تاریخ ہے اسلام کی جس کو تم نے بھلا دیا ہے۔ آؤ اس اسلام کی تاریخ کی طرف۔ دنیا کا کوئی مائی کا لال تمہیں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا، قرآن پڑھنے سے نہیں روک سکتا، یہ سیرت پڑھنے سے نہیں روک سکتا، روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتا، اللہ اکبر صدا بلند کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان تمام کے اوپر پابندیاں لگا سکے۔ پابندی تو میں اور آپ اپنے طور پر لگا رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزانہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، میں ذکر بھی نہیں کرتا۔ آپ کو یہ درس دیا جا رہا ہے، سال کے آخری دن یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کبھی غور کیا ہے اس نعرے کے اوپر؟ غور کیا ہے؟ 3 مرتبہ تم سے کہلوایا جا رہا ہے، دوہرا کر کہلوایا جا رہا ہے، کوئی دنیا میں بڑا نہیں سوائے اللہ کے، وہی بڑا ہے، تمام کائناتوں کا مالک وہ، تمام سمندروں کا مالک وہ، چرام چرندوں پرند کا مالک وہ، تمام فرشتوں اور انسانوں کا جنات کا مالک وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بڑا ہوں میاں،
میرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، میں گواہی دے رہا ہوں، عیدین کے تکبیرات میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، اور پھر میں گواہی یہ بھی دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ بے شک اللہ تو نے کہا تو بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، بے شک نہیں ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق، کوئی مشکل کشا، کوئی غریب نواز، کوئی بندہ نواز نہیں، تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، میں تیری ہی تسبیح بیان کروں گا، تیری ہی حمد و ثنا و کبریائی بیان کروں گا، اللہ اکبر۔ میں یہ گواہی دے رہا ہوں سال کے آخری دن، سال کے آخری دنوں میں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو میں پڑھ کر یہ تکبیر اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں کہ اللہ اب تک کے جھکا لیا ہوں گا کہیں اور سر، اب تک کے کسی کو بڑا بھی مان لیا ہوں گا، اب تک کے کسی کے رنگ برنگ پہ آ گیا ہوں گا، اب تک کے کسی شخصیت کو زندگی میں لا لیا ہوگا، لیکن اے اللہ آج عید کا دن ہے، تمام قربانیاں مکمل ہو چکی، اب عید کی نماز کے بعد کی ایک اور قربانی میں دینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اب جو میں قربانی تیرے نام کی کر رہا ہوں، اب آئندہ سے کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کروں گا۔ کدھر ہے زندگیاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، روز پڑھو، پاؤ پارا مت پڑھو، آدھا پارا مت پڑھو، 10 سطر پڑھو، صرف 10 آیتیں پڑھو صرف، لیکن ترجمہ پڑھو اس کا، بار بار ترجمہ پڑھو اس کا۔ ترجمہ جب تم پڑھو گے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس طریقے سے وال بند ہو گئے تو اسٹنٹ ڈال دیتے اور وہ والوں کو کھول دیا جاتا، اسی طریقے سے دلوں کا زنگ اگر ختم ہونا ہے تو روز قرآن پڑھو اور دلوں کا زنگ ختم کرو اور تارو تازہ نکلو پھر معاشرے ماحول کے اندر، اور دنیا کی کوئی طاقت تم سے ٹکرا نہیں سکتی۔ مسلمان ہے ہم، جو طاقت تم سے ٹکرائے گی پاش پاش ہو جائے گی انشاءاللہ، بشرطے کہ تمہارے سینے میں قرآن کی محبت ہو، تمہارے لبوں پر اللہ کا ذکر ہو، نبی پر درود ہو، پھر نبی کا درود تمہارے زبانوں پر ہو، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی اللہ کھویا ہوا 1450 برس والا مقام مجھے اور آپ کو آج عنایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط صرف اللہ کی یہ ہے کہ بندے تو ادھر ادھر مت بھٹک، تمام چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، کوئی مجھے پیدا نہیں کیا، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے ماں باپ ہے، نہ میرے اولاد ہے، میں تخلیق کرتا ہوں، کوئی مجھے تخلیق نہیں کرتا۔ ہر مشکل کا حل میرے پاس ہے، تیری ہر مشکل کو لا، اپنا حل لے کر کے تو جا، میں تیار ہوں۔ رات کے 12 بجے حضرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا در 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ کبھی مانگنے کی ضرورت کی؟ 4 بجے رات کو اٹھے، اتنے حالات کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر، اللہ آج 4 بجے اٹھ جاؤں گا، میرے اللہ 4 بجے اٹھوں گا، میرے آقا نے کہا تو پہلے آسمان پر آتا ہے، اب اٹھوں گا اللہ 4 بجے، میرے لیے بھی مانگوں گا، میرے اہل خانہ کے لیے مانگوں گا، میرے خاندان کے لیے مانگوں گا، میرے محلے کے لیے مانگوں گا، میرے شہر کے لیے مانگوں گا، میرے ملک کے لیے مانگوں گا، میری دنیا کے لیے مانگوں گا، جہاں کہیں سب سے پہلے مسلمان پھر انسانیت پریشان ہے، سب کی کامیابی کے لیے تجھ سے مانگوں گا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے اللہ، تو دینے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ایک رات کو اٹھے ہو؟ کبھی 4 بجے رات کو اٹھ کر کے اللہ سے مانگا ہے؟ نہیں۔ وہی نیند ہونا، وہی کھانا ہونا، وہی تلاوا گوشت ہونا، وہی کلیجی ہونا، وہی مندیاں ہونا، وہی کھانے ہونا، وہی پکنکا ہونا، وہی گٹکے ہونا۔ کہاں مل رہا؟ بند تھا ابھی تو، لوگوں کو معلوم ہے سگریٹ کہاں مل رہا ہے۔ استغفر اللہ، اس سے بڑی تمہارے اوپر لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو آخر؟ ویسے ہی اللہ کا گھر نہیں ڈھونڈے کہ کہاں کھلا ہے؟ اگر سب در بند کر دیے گئے، ظالموں نے بند کر دیا، تو میرے گھر میں ایک علاقہ ہے جس کو میں دیوان خانہ کہتا ہوں، یا میرا خاص کمرہ ہے، میں اس گھر کو جب تک کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کھلتا میں اپنے گھر کو مسجد بنا لوں گا اور مصلی بچھا کر اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ کیا یہ کیا ہے کبھی؟ نہیں، سب فیل ہیں اس کے اندر۔ آؤ، اسلام دعوت دے رہا ہے تمہیں، اسلام سمجھا رہا ہے تمہیں، اسلام بلا رہا ہے تمہیں کہ امن کی طرف آؤ، شانتی کی طرف آؤ، محبت کی طرف آؤ، خلوص کی طرف آؤ، نبی کی سیرت کی طرف آؤ، جہنم سے بچنے کے لیے میرے قریب آؤ، جنت کا مستحق بننے کے لیے میرے پاس آؤ، عذاب خبر کو میرے قریب آ جاؤ، میں ختم کر کے رکھ دوں گا اور دنیا کی ذلت و خواری سے تم کو نجات دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ آ جاؤ بھائی، اب بہت ہو گیا نا،
بہت کر لیے، دنیا داری دنیا داری دنیا داری، نسلوں کو کھپا دیا ہم نے، ملا کچھ بھی نہیں۔ اتنے کروڑ روپے لگا کے، اربوں لگا کے تاج محل بنایا تھا ظالم نے، ہندوستان کو قرضے میں ڈال کر بنایا تھا، کس امید پر بنایا تھا، کیا سمجھ کے بنایا تھا؟ اور آج وہی میری عمارتیں، قطب مینار کی اونچائی، لال قلعے کی مضبوطی، جامع مسجد کی عبادت، اذانیں، تاج محل کی خوبصورتی، ایسی جو عمارتیں ہندوستان کی سرزمین پر کھڑی ہوئی ہیں، ان کے جو ٹکٹ لگا کر پیسے لیے جاتے ہیں، اس سے میرا دفاعی نظام چلتا ہے۔ ملک کا اتنا بڑا کارنامہ ہم نے انجام دیا، تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ تم نہیں سمجھ سکتے نا اس کو، اس لیے کہ تمہاری نظر بس ایک انگوٹھے اور ایک اسکرین پہ آ کر کے رک گئی۔ تم سمجھ رہے ہیں دنیا اتنی سی ہے؟ نہیں دوست، آؤ وقت نکالو اسلام سیکھنے کے لیے، تاریخ معلوم کرنے کے لیے، اسلامی تاریخ، دنیاوی تاریخ، دشمنوں کی تاریخ، قرآن کے نزول کی تاریخ، یہ تمام تر چیزیں جب تم پڑھو گے، سمجھو گے نا، تو تمہارے اندر انشاءاللہ العزیز خالد بن ولید جیسا ایک اور مزاج پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ام حرام جیسی کوئی ماں اور بہن تیار ہوگی انشاءاللہ تعالی، ماں خدیجہ جیسی حوصلہ افروز بیوی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہوگا دوست، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک دو قدم کے فاصلے پر آ کر میں جو رک گیا ہوں نا، وہ دو قدم کے فاصلے کو روک کر اپنے قدموں کو بڑھا کر اللہ کے ساتھ ہو جاؤ انشاءاللہ، اللہ کے گھروں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن کے مزاج کے ساتھ ہو جاؤ، پھر اللہ آسمان سے جو ہے نا بہترین برکتیں نازل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو پھر سننے والے کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں نہ تو ہماری قربانی تیرے لیے ہے، نہ ہماری نماز تیرے لیے ہے، نہ ہم تیرے لیے جیتے ہیں، نہ ہم تیرے لیے مرتے ہیں، لیکن تیرا احسان عظیم ہے اللہ۔ اس نبی کی امت پر احسان ہے میرے اللہ کہ 3 وقت کی روٹی تو کھلا رہا ہے میرے پاک پروردگار، اچھی صحت دے رہا ہے میرے غفور رحیم، یا اللہ عزت و شہرت دے رہا ہے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ، اے میرے غفور رحیم، ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھ میرے پاک پروردگار، ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما لے میرے پاک پروردگار۔ اپنی رحمت کی چادر میں ہمارے گناہوں کو سمیٹ کر جہنم میں جانے سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دے میرے پاک پروردگار۔ اللہ آپس کی رنجشیں ختم فرما دے، اللہ آپس کی رنجشیں ختم فرما دے، اللہ آپس کی رنجشیں ختم فرما دے، اللہ یہ فرعونی اور یہ نمرودی حکومت کا خاتمہ فرما میرے پاک پروردگار۔ ان کو ایسی ضلالت والی موت دینا میرے اللہ کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ان کا خاتمہ بالشر فرما میرے پاک پروردگار، ان کو ختم کر کے رکھ دے میرے غفور رحیم، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے میرے اللہ۔ جہاں کہیں موب لنچنگ کر کے ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے میرے پاک پروردگار۔ اللہ ان کے عزائم کو ناکام کر دے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور رہے گا میرے اللہ، لیکن ظالموں نے اس ملک میں کوہرام مچا رکھا ہے میرے پاک پروردگار۔ کمزور اور نہتے اور کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے ایک نیا ماحول پیدا کرنے کی جستجو میں ہے اللہ۔ یا اللہ پھر سے ایک ابابیل کے لشکر کو بھیج کر ان کا نیست و نابود کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم منتظر ہیں، ہماری آنکھیں جل رہی ہے، ہمارے سینے میں آگ ہے، ہم نہتے اور کمزور ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں، ہمارا کوئی سنبھالنے والا نہیں اللہ سوائے تیرے میرے پاک پروردگار۔ تجھ کو تیری رحمانیت کا واسطہ ہے، تجھ کو تیری رحیمیت کا واسطہ ہے، تجھ کو تیرے تمام اسماء و صفات کا واسطہ ہے۔ ہماری عزتوں کو بچا لے میرے پاک پروردگار، ہماری عزتوں کو بچا لے میرے پاک پروردگار، ہماری عزتوں کو بچا لے میرے اللہ۔ اس ملک کے علماؤں کی حفاظت فرمائے اللہ، اس ملک کے مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ، اس ملک کے حفاظ کی حفاظت فرمائے اللہ، اس ملک کے مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ۔ جب تک کہ مساجد برقرار ہے اللہ، قیامت کی صبح تک ہندوستان کی ہر مسجد سے اللہ اکبر کے صداؤں کو جاری و ساری کر دے میرے پاک پروردگار۔ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔